الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ تجوید کے ضروری مسائل اور قواعد کے ضمن میں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت اہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ سبق ہے حروف مقطعات کی ادائیگی کا۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ جان لیجئے، حروف مقطعات سے مراد وہ حروف ہیں جو لکھے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کو پڑھا الگ الگ کر کے جاتا ہے، یعنی آپ ان کو اکٹھا نہیں پڑھ سکتے بلکہ آپ ان کو الگ الگ کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں گے۔ یہ بعض صورتوں کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، لکھنے کی ترتیب بھی ان کی دیگر کلمات سے بالکل مختلف ہوتی ہے، لہٰذا ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ حروف جو لکھے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کو پڑھا الگ الگ جاتا ہے، اور صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، ان کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے۔ بعض مقامات پر صرف ایک حرف لکھا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر قاف۔ بعض جگہوں پر دو حرف لکھے ہوتے ہیں، جیسے حامیم، اور بعض جگہ پر اس سے زائد۔ تو اب ان کو پڑھنے کا طریقہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ہم اپنے سبق میں ذکر کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بیان کریں گے ان حروف کو جو ایک ایک یعنی اکیلے اکیلے لکھے ہوتے ہیں، اور یہ حروف کہلاتے ہیں حروف مقطعات، یعنی ان کو آپ نے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ دو لکھے ہوں، تین لکھے ہوں، چار اس سے زائد، آپ نے ان کو اکٹھا نہیں پڑھنا، ہر حرف کو الگ الگ کر کے آپ پڑھتے جائیں گے۔ جیسے میں نے بتایا بعض جگہوں پر اکیلا حرف لکھا ہوتا ہے، جیسے صاد۔ اب ان کے اندر مد آتی ہے، ان کو پڑھنے کا طریقہ دیگر حروف سے بالکل مختلف ہے۔ صاد، اب اس کو پڑھنا ہے تو کیسے؟ صاد نہیں پڑھ دیں گے بلکہ اس کو پر مد پڑھی ہوتی ہے، اور پھر ہم اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا اختیار کریں گے؟ لمبی والی مد، وہ پڑھتے ہوئے اس کو ادا کیا جائے گا۔ صاد صاد، آخر میں جو دال ہے وہ ساکن ہو جائے گی، صاد کے اوپر زبر آ جائے گی، صاد کے بعد جو الف ہے وہ الف مدہ ہوگا، اس کے اوپر بھی مد پڑی ہوتی ہے، لمبی والی مد۔ تو پڑھیں گے صاد قاف نون، یہ ان کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اگلے حروف طٰ، طٰ، طا کے اوپر کھڑا زبر، ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر، اس کو اب ہم نے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ طٰ، جیسا ہم پیچھے پڑھا ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے وہ سبق ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، پھر ان حروف کو پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یاسین، طاسین، یا کے اوپر کھڑا زبر، سین کے اوپر مد، طا کے اوپر کھڑا زبر، سین کے اوپر مد۔ اگلا کلمہ طاسیم میم، طا کے اوپر کھڑا زبر آ گیا، سین کے اوپر مد آ گئی، اس کے بعد آگے میم ہے، نون ساکن کے بعد میم آ گئی، نون کی آواز اب میم میں شامل ہو جائے گی، غنہ ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے ہم، غنہ کرتے ہوئے
اور میم کو بھی لمبا کریں گے مد کے ساتھ. دوبارہ سنیے. تو سین میم. اگلا کلمہ الف لام میم. ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. اب دیکھیں نا, تو ہا اکٹھا لکھا ہوا ہے, پڑھیں گے ان کو الگ الگ. یا سین, یا سین, تو سین, تو سین میم, الف لام میم, لکھے اکٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو ہم ملا کر پڑھ ہی نہیں سکتے. اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ حروف مقطعات نہیں کہلائیں گے. قطع کاٹنا, مقطع کاٹا گیا, مقطعات کاٹے گئے, الگ الگ کیے گئے. یعنی وہ حروف جن کو آپ نے قطع کر کے پڑھنا ہے, ایک کو دوسرے سے توڑ کر پڑھنا ہے. لیکن کوشش کریں اس دوران آپ کا سانس نہ ٹوٹنے پائے. جی اگلا کلمہ الف لام میم صاد. الف تو الف ہے, اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, لہٰذا الف ہے, اس کو لمبا نہیں کیا جاتا. پھر جب الف پڑھا جاتا ہے تو لام کو لمبا کریں گے. الف لام, آگے میم آ گئی ہے, میم کے اوپر شد اور مد دونوں. لام میم, اور آگے صاد ہے, صاد کے اوپر بھی مد. صاد. الف لام میم صاد. الف لام را. جو سکرین پر ہمارے سامنے کلمہ آ رہا ہے الف لام را, لام لمبا کریں گے, را کے اوپر کھڑا زبر ہے, الف کے اوپر کوئی حرکت ہی نہیں. الف لام را. اگلا کلمہ الف لام میم را. دونوں کی شکل اور شیپ دیکھیے. اب جو کلمہ پڑھا ہے الف لام میم را, اس میں کیا ہے, لام کے بعد میم ہے. اب اس میم کے اوپر آگئی شد, پیچھے سے لام لمبا ہوتا ہوا آ رہا ہے. اب میم کے اوپر شد آ گئی, غنہ, اور پھر اس کے بعد مد ہے, لمبا کریں گے. را کے اوپر کھڑی زبر ہے. حامیم, جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا توسین, اسی طرح سے حامیم. خوب لمبا کر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم نے کس حرف کو کیسے لمبا کرنا ہے. جب آپ روانی میں پڑھیں گے, حدر میں پڑھیں گے, تو پھر آپ مد والے حروف کو تھوڑا لمبا بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں, جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ان کے قواعد. جی اگلا کلمہ 5 حروف پر مشتمل ہے, اور غور کیجئے. حامیم عین سین قاف. ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے, میم کے اوپر مد, عین سین قاف ان سب پر مد ہے, اور بڑی والی مد ہے. حا میم عین سین قاف, تو ان سب کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. دوبارہ سنیے. حامیم عین سین قاف. دیکھیے یہ حروف لکھے اکٹھے ہوئے ہیں,
لیکن ہم ان کو پڑھ الگ الگ کر کے رہیں. یہ ہیں حروف مقطعات. جی اگلا کلمہ وہ بھی 5 حروف پر مشتمل ہے. دیکھیے جی کاف، کاف ہا یا عین صاد. کاف کے اوپر مد. ایک بات یاد کیجئے، جو حروف مدہ ہیں جب وہ آ جائیں گے نا وقف کرنے سے پہلے، تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، تو ان کے اوپر آپ نے مد کرنی ہے نا. کاف، اب ہا آخر میں یہ لمبا ہو ہی نہیں سکتا، یا یہ بھی لمبا نہیں ہو سکتا. عین کو دیکھیے، عین یا آ گئی نا، اب یہ لمبا ہو جائے گا. اور اسی طرح سے صاد، حرف مد آ گیا. یوں ان کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. جہاں مد آئے اس کو لمبا کرنا ہے، اور جہاں پر کھڑا زبر وغیرہ آ جائے تو اس کو ہم نے زیادہ لمبا نہیں کرنا. سورۃ آل عمران یعنی قرآن پاک کی تیسری سورت سورۃ البقرہ کے بعد آتی ہے. اس کے شروع میں الف لام میم آتا ہے، اور اس کے فوراً بعد اگلی آیت شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ، لفظ اللہ. تو اس الف لام میم کے میم کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1، میم کو زبر دے کر آپ خوب کھینچ کر پڑھیں. آپ نے میم کو زبر دے دی اور خوب لمبا کر کے پڑھا. دیکھیے کیسے. ایک تو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو. ایک طریقہ تو یہ ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے الف لام میم اللہ، یعنی میم کے اوپر زبر دے دی اور لفظ اللہ کا جو حمزہ تھا نا الف، اس کو ساکت کر دیا، یعنی اس کی آواز کو ختم کر دیا. میم ڈائریکٹ لام سے جا ملی. تو اب اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1، خوب کھینچ کر پڑھیں، جیسے الف لام میم اللہ. اور دوسرا طریقہ ہے آپ میم کو زبر دے کر کچھ کھینچ کر پڑھیں، زیادہ نہ کھینچیں، تھوڑا سا. جیسے الف لام میم اللہ، میم اللہ. اب زیادہ نہیں میں کھینچ رہا. تو یوں آپ اس کو پڑھیں. تو یہ ہے حروف مقطعات کو پڑھنے کا طریقہ. لہٰذا انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی تلاوت کو معمول بنائیں. قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنا یہ از حد ضروری ہے. جس طرح کہ قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 پڑھیں گے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے رکوع سے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور ان کو وہ کام کرنے کا حکم دیا جو کرنے والے ہیں، اور ان کاموں سے منع کر دیا جو نہ کیے جانے والے ہیں. تو پچھلا رکوع بھی اسی تناظر میں تھا. اب قدر تفصیل کے ساتھ ان کی بعض باتوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے. آئیے پہلے حسب معمول میں ان 2 آیات کی تلاوت کروں، آپ بھی کر لیجئے تاکہ ہمارے سبق کی دہرائی ہو جائے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کرتا ہوں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ الحمدللہ ہم نے اب تک جو سبق پڑھا ہے تجوید کا، بہت سارا سبق ان دو آیات میں بھی ہماری دہرائی میں آ جاتا ہے۔ یا پر دیکھیے کھڑا زبر ہے، یا کتنا لمبا کرنا، یہ سب باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بنی یہ مد آ گئی، اور اس کے بعد اسرائیل، را کے اوپر زبر موٹا کرنا ہے، مد ہے لمبا کرنا ہے، ایلا حرف مد ہے، ای حمزہ زیر یا ای، اس سین ہے، سین اور سین سے ملتے جلتے حروف کا فرق، حمزہ ہے، حمزہ سے ملتے جلتے حرف کا فرق، اسی طرح سے دیگر چیزیں سنیے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یا بنی، یا اے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹو۔ اس بات کی وضاحت پیچھے الحمدللہ ہو چکی ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو معنی ہوا اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹو۔ مراد اس سے بنی اسرائیل بہت مشہور و معروف ہے، اور دو قومیں ہیں، یہود اور نصارہ، اور ان میں سے بھی یہود خاص طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مخاطب کیا اور فرمایا اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، میں نے نعمت کی، علیکم، تم پر، جو نعمت میں نے تم پر کی ہے نا، اس کو یاد کرو۔ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے ان میں اپنے نبی بھیجے، اللہ نے ان میں بادشاہ بنائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو بہت پھیلایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں سے سائے کیے، اللہ نے ان کے لیے من اور سلوہ اتارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آل فرعون سے نجات دی۔ تو بہت ساری نعمتیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میری ان تمام نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور سنو وَأَنِّي، ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی تھی، اور یہ کہ بے شک میں نے، اور انی، یہ کہ بے شک میں نے، فضلتکم، میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، یعنی وہ نعمتیں جو انہیں اپنے زمانے کے لوگوں کے مقابلے میں بادشاہت، رسولوں، کتابوں، صحیفوں وغیرہ کی صورت میں دی گئی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے زمانے کے لوگوں سے اللہ نے بہت زیادہ فضیلت اور برتری عطا فرما دی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے بہت بڑے انعام کا تذکرہ کیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ بنی اسرائیل کو صرف اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت اور برتری حاصل تھی، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ گئے اور ان کی امت آ گئی، تو اب اس امت محمدیہ کو اللہ نے فضیلت عطا کر دی، اور بنی اسرائیل سے فضیلت چھن گئی،
اسی لیے تو وہ امت مصطفیٰ سے بڑا حسد کرتے ہیں، شروع سے ان کے اندر یہ حسد پایا جاتا ہے کہ وہ نعمت ہم سے چھن گئی اور ان کو مل گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمد علی صاحبہا الصلاۃ والسلام، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سارے لوگوں پر تمہیں اللہ نے گواہ بنا کر تمہیں اللہ نے بہترین امت بنا دیا ہے۔ اسی طرح سے کتب احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے انتم توفون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 70ویں امت ہو، یعنی تم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ عزت والے ہو۔ تو یہ ہے اس امت کا منصب اور اس امت کی عظمت اور شان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو پہلے سے نعمت دے رکھی تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور فرمایا بنی اسرائیل، اے یہودیو، میری تم پر جو نعمت ہے اس کو یاد کرو، کتنی میں نے تم پر نعمتیں کی۔ اور انہی انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ جس طرح پہلے تم پر اللہ کے انعامات تھے یہ بھی تم پر اللہ کا انعام ہے، اس کی قدر کرو۔ اور اللہ نے بتایا کہ دیکھو ایک وقت وہ تھا جب میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کر رکھی تھی۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واتقوا، اور ڈرو، خیال کرو، بچاؤ اختیار کرو، یومن، اس دن سے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے کہ لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نفسن، کوئی شخص، ان نفس، کسی شخص کے، شیئن، کچھ بھی، کوئی جان کسی جان کے اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے دنیا کے اندر ایک دوسرے کے بندہ کام آتا ہے، ہاتھ بٹاتا ہے، دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے، قیامت کے دن کوئی ایک دوسرے کے کام آ جائے، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ تک نہیں اٹھائے گی، بلکہ فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ بلکہ یہاں تک فرمایا لا یجزی والد عن ولدہ، باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ بڑا خطرناک اور ہولناک دن ہے، اس دن اپنا بچاؤ اختیار کرو، اس دن کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کرو۔ ولا يقبل، اور نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، یعنی کسی بھی جان سے قبول نہیں کی جائے گی، شفاعت، کوئی سفارش، قیامت کے دن کسی کے حق میں کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ عقیدہ شفاعت باقاعدہ ایک عقیدہ ہے پورا، اور اس کے معاملے میں خلاصتاً یہ بات یاد رکھیے، شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ ہم کتنی بار پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کے اندر پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ اسی طرح سے دیگر آیات اس بات کو واضح کرتی ہیں، قیامت کے دن کوئی اپنی مرضی سے سفارش کسی کی نہیں کرے گا، سفارش کون کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اور کس کے حق میں کرے گا؟ من اذن لہ الرحمن، جس کے لیے رحمان اجازت دے گا۔ تو کس کے ہاتھ میں مکمل اختیار ہوا؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اس کے حق میں کرے گا جس کے حق میں اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ آج اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کے اندر بد عملی اور بے عملی کے لیے یہ بہت ساری چیزیں پھیل چکی ہیں، فلاں ہمارے کام آ جائے گا، فلاں سفارش کرے گا، فلاں شفاعت کرے گا اور ہمیں بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ نہیں، معذرت کے ساتھ مسلمانوں، اللہ کے لیے اس بات پر توجہ کرو، ہر ایک کو قیامت کے دن اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے صاف بتا دیا، اور یہ تک بتا دیا کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، قیامت کے دن سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ مند نہ ہوگی۔ لہٰذا ان باتوں پر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اور پھر اسی حالت کے اندر بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کو آسرا ہو، بھروسہ ہو، فلاں میری سفارش کر لے گا فلاں، اور قیامت کے دن وہ سارے منہ ہی دیکھتے رہ جائیں۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فکر دلائی. یہاں پر اگرچہ مخاطب یہودی ہیں لیکن قرآن پاک میں آیت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خطاب تمام ان لوگوں کے نام بھی ہے جو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب تسلیم کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمان. ہم بھی ان باتوں پر توجہ کریں. اللہ نے تیسری بات فرمائی وَلَا يُؤْخَذُ، اور نہ لیا جائے گا مِنْهُ، اس سے عَدْلٌ، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ. کوئی کہے کہ میں کوئی معاوضہ دے کر چھوٹ جاؤں، کوئی میں بدلہ اپنی جان کے بدلے میں دے کر چھوٹ جاؤں، ایسا بھی ممکن نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر یہ بات واضح کر دی ہے. لوگ چاہیں گے ان لہم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سارے کا سارا ان کے پاس ہو، بلکہ ومثلہ معا، اس کے مثل اور بھی اس کے ساتھ ہو، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ اس کو فدیے میں دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ نے فرمایا ما تقبل منہم، قبول ہی نہیں کیا جائے گا، حالانکہ اس بندے کے پاس ہوگا ہی نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بالکل واضح فرما دے گا کہ میرے بندے، میں نے دنیا کے اندر تجھے بہت کچھ دیا تھا اور تجھ سے تھوڑا سا مطالبہ کیا تھا. اب ایک بات تو بتا، اگر تیرے پاس سارا کچھ ہو، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، کیا تو اس کو دے کر فدیے میں اپنی جان چھڑانے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ بالکل تیار ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں تجھ سے اس سے بھی کم چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ تھا جو حکم دوں وہ کر لے، جس سے منع کر دوں سے رک جائے، اور وہ تو نے کیا نہیں، اور آج تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے. اور کہے گا بندہ کاش اس کے پاس اس کے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، حتیٰ کہ من فی الارض جمیعا، زمین میں جو بھی ہیں سارے کے سارے ہوں، اللہ ان سب کو پکڑ لے، لیکن ثم ینجی، اللہ مجھے کسی طرح نجات دے دے. اللہ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. لہٰذا اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل رد فرما دیا ہے. تو تین باتیں ہو گئی، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. تین باتیں. چوتھی بات وَلَا هُمْ، اور نہ ہی وہ يُنصَرُونَ، مدد کیے جائیں گے. ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی کہ کوئی کسی طرف سے آئے اور ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچا لے. کوئی بڑا جناب جاہ جلال والا ہے، عظمت والا، اللہ کا بڑا قریبی ہے اور ان کی مدد کر لے. کوئی اللہ کا فرشتہ ان کے کام آ جائے، کوئی اور اللہ کا دوست ان کے کام آ جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. تو یہ چاروں ہی صورتیں ہوتی ہیں نا دنیا کے اندر. بندہ یہ خود اتنی پاور رکھتا ہے کہ اپنے معاملات کو سیدھا کر لیتا ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا. اللہ کے مقابلے میں کسی کی پاور کچھ نہیں چلے گی. سفارش آ جاتی ہے، بہت بڑی سفارش ہے جی، لہٰذا مجبور ہو گئے، ایسا بھی نہیں اللہ کے ہاں. کوئی پیسہ چل جاتا ہے دنیا کے اندر، مال چل جاتا ہے، دولت چلتی ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کا آسرا اور سہارا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے اندر یہ ساری باتیں ہی بتا دیں کہ دیکھ لو دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو یہ چیزیں ایک دوسرے کے کام آ سکتی ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں چلے گا. لہٰذا تم سب کو اپنی فکر آپ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بالکل واضح کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا پیغام سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی جان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ یا فدیہ لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.